بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ثنا کو سیکھنے کے بعد آج ہم نماز کا جو سورہ فاتحہ کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر 3 پورشن ہوتے ہیں۔ ایک کے اندر آپ اللہ کی حمد کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں۔ دوسرے کے اندر آپ کی جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کے اوپر وہ ہے، اور تیسرے کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں شروع میں الحمد آتا ہے، تو الحمد کے اندر الف لام جو حمد کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے اس سے نکرہ سے معرفہ کرنے کے لیے الف لام یوز کرتے ہیں۔ جیسے مسلمن کو اگر ہم نے معرفہ کرنا ہے تو الف لام لگا کے المسلموں کرتے ہیں۔ کتابن جس کا مطلب ہے ایک کتاب، کوئی بھی کتاب ہے، اور اگر آپ الف لام لگا کے اس کو معرفہ کرتے ہیں تو الکتاب، اس کا یہ مطلب ہے تک وہ خاص کتاب ہے۔ اور یہاں پہ جو حمد کے ساتھ الف لام کا اضافہ ہے، یہ اس کی ایک دوسری کیٹیگری ہے جس کے اندر الف لام لگا کر آپ اس کی پوری جنس کو یا اس کے یعنی پوری کیٹیگری کو آپ ریپرزینٹ کرتا ہے الف لام۔ جیسے اگر میں الف لام کو انسان کے ساتھ لگاؤں، الانسان کہوں گا، تو یہ جو الف لام ہے اس کا مطلب یہ کہ پوری انسانیت۔ اسی طریقے سے الف لام حمد کے ساتھ لگا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب بنے گا تمام تعریفیں، یعنی کوئی بھی کسی قسم کی بھی تعریف سب کی سب کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے، جو کہ رب العالمین، تمام عالمین کا رب ہے، پالنے والے۔ دوسرا الرحمن الرحیم، جو کہ کوالٹی رحمان اور رحیم ایک ہی مادہ ہے، رحمہ سے ڈرائیو ہوا ہے، جس کا مطلب ہے نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے۔ تو اور مالک یوم الدین، مالک ہوتا بادشاہ، یوم الدین جو کہ روز جزا ہے۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں۔ اس کو آپ دیکھ لیجیے گا، یہ اب تعریف ہم کس طرح کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جو پالنے والے ہیں ان کے لیے ہیں، جو کہ رحمان اور رحیم دونوں صفات جو ہے بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری، شفیق، مہربان، کیئر ٹیکر اور رحم کرنے والے، یہ ان کی دونوں کوالٹیز ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کے مالک، اس دن کے بادشاہ۔ دوسرے حصے میں ایا کا مطلب ہوتا ہے صرف، اور کا مطلب ہوتا ہے آپ۔ ایا کا صرف آپ کی، نعبدو، نعبدو کا مطلب ہوتا ہے نون لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ اگر الف ہوتا تعبدو، اس کا مطلب ہوتا تھا میں عبادت کرتا ہوں۔ اگر یہاں پہ یہاں پر بتاتا ہوں، یہ تام ہوتا ہے، یا تا الف اور نون، یہ آپ یاد رکھیے گا، بار بار اس کو ریپیٹ کریں گے۔ یا لگ جائے تو یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، تعبدو تو عبادت کرتا ہے، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ نعبدو ہے، ایاک نعبدو آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، واو اور ایاک اور آپ ہی کی نستعین، یہاں بھی آپ دیکھ لیں نستعین ڈرائیو ہوا ہوا لفظ استعانت سے، مدد سے۔ تو اگر میں کہوں یستعین تو اس کا مطلب ہے وہ مدد مانگتا ہے، تستعین آپ مدد مانگتے ہو، استعین میں مدد مانگتا ہوں، اور اگر نستعین ہے تو اس کا مطلب ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو ایاک نستعین ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تیسرا حصہ اس کا، اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدی، ہدایت دیجیے، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم کو، الصراط المستقیم، راستہ بالکل سیدھا راستہ۔ اب یہاں پہ ہم نے ایک سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ اور وہ کون سا راستہ ہے، یہاں ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے، صراط الذین کا مطلب ہوتا ہے جو جن کو انعمتا، انعمتا کا مطلب ہوتا ہے آپ نے انعام فرمایا۔ اگر یہ ایک ورب ہے، فعل ہے، انعام فرمایا، اگر یہاں پہ پیش لگا دیں تو یہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ یہ وہ ان غلطیوں میں سے غلطی ہے کہ اگر پیش لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے انعام کیا، تو انعمتو نہیں کہہ سکتے، انعمتا، انعمتا کا مطلب ہے آپ نے جن پر انعام فرمایا، یعنی علیہم ان پر، انعمتا علیہم انعام فرمایا ان پر، یعنی ایسے لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر کا مطلب ہوتا ہے نہ کہ،
المغضوب، المغضوب کا غضبناک سے ہے کہ جن پر غضبناک ہوئے، علیہم جن پر، یعنی کہ اللہ پاک سے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر نہ کہ المغضوب علیہم، نہ کہ جن پر آپ غضبناک ہوئے، ولا الضالین۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے والا ہے کہ عربی کے اندر جو مد ہے ان کی کوئی 5-6 قسم کے مد ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک ایسی مد ہوتی ہے جس کا لازمی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو 6 حرکات کے برابر پڑھنا ہے، اس کی لینتھ اس طرح ہوتی ہے 6 حرکات۔ 6 حرکات کا مراد ہوتا ہے آدھے سیکنڈ کی ایک حرکات ہوتی ہے، تو 3 سیکنڈ اس کی لینتھ آپ کو کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپشنل مد ہوتی ہیں ان میں 2 حرکات یعنی 4 حرکات، 5 یا 6، یہ آپشنل مد ہیں، لیکن جو کمپلسری مد ہے وہ 6 حرکات ہیں، اور کمپلسری مد کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی لفظ کے سینٹر میں آتی ہے، جیسے یہ الضالین کے اندر مد آ رہی ہے، یہ مد ایک اس ورڈ کے اندر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کمپلسری مد ہے، تو آپ اس کو پڑھیں گے ولدضالین، یہ آپ نے مد دیکھا ہے، اس مد میں آپ یہ پہلے آ رہی ہے، یہ سینٹر میں نہیں ہے، تو اس کے اندر آپ کے پاس آپشن ہے، اس کو 2 میں 4 5 آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں، تو آمین اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو سبق تھا وہ ہم نے